ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہوئی ہے. آپ لوگ انگلی پہ گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. ہم سفر کو شروع کرتے ہیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا ساتھ میں, بولو نا, صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے. بولو کہاں پر ہے؟ کہاں؟ یہ معراج کعبے کے پاس ہے, رجب مہینہ. اچھا ایک روایت میں آپ کعبے کے پاس یعنی حتیم میں ہے. حتیم آپ نے سنا ہوگا, اس میں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں. ایک روایت میں کہ نہ ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. میرے پیاروں, جہاں بھی ہمارے نبی آرام کرتے ہو, اللہ کی قسم وہ زمین تھی تو مکہ کی زمین تھی. بولو کون سی زمین تھی؟ مکہ کی زمین تھی. آپ صرف سفر کو سنتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ, ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل چلے. بولو حضرت جبرائیل. آرڈر کس کا ملا تھا؟ ساتھ میں بولو نا, آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا. حضرت جبرائیل چلے. ارے آدھا راستہ پہنچ گئے. ارے حدیث پاک میں لکھا آدھا راستہ پہنچ گئے. اللہ نے پھر بلا لیا, جبرائیل واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ میں تو آدھا راستہ پہنچ گیا. اللہ تو نے پھر بلا لیا. اللہ نے فرمایا تذهب وحیدا, اکیلے جا رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو. میرا مجتبیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مرتضیٰ ہے, ارے میرا بشیر ہے, سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہے, سارے پیغمبروں میں افضل ہے, اسے اکیلے لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تو نے کہا جاؤ تو میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا نہیں, اکیلے جاؤ گے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی, اکیلے مت جاؤ. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. حدیث پاک میں لکھا 70,000 ملکن, 70,000. اے میرے پیاروں, مجھے تفصیل میں نہیں جانا, صرف اتنا بتانا, آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو وہ جو رات ہوگی, معراج والی رات ہوگی, وہ کیسی نورانی رات ہوگی. اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ نے نور سے بنایا, 70,000 فرشتوں کو نور سے بنایا, اور ان کے نور کے مقابلے میں ہمارے نبی کے چہرے انور کا کیا پوچھنا. آئے, بولو آئے. چلو حضرت جبرائیل لے کر چلے. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں, ورنہ ہر سٹاپ پر ایک واقعہ نظر آتا ہے. بس حضرت جبرائیل آئے. بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. اس وقت ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی شان, یعنی ہمارے لیے بولنے میں چھوٹی لیکن شان تو بہت بڑی. اس وقت اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل آگے بڑھو, اقبل یا جبرائیل, اقبل, اے جبرائیل آگے بڑھو, میرے نبی کے قدموں کو چوم لو, میرے نبی کے قدموں کو. ساتھ میں بولنا, حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما. جیسے چوم لیا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ارے تم نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے, 70,000 فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے قدم کو چومے. بولو سبحان اللہ. اچھا آپ اندازہ لگاؤ, اپنے کو کسی سے ملاقات کرنا ہو, 70-80 آدمی سے ملاقات کرنا ہو, ہمارا آدھا گھنٹہ نکل جائے, وہاں رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہاں رات میں اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے, لیکن اللہ نے آسمانوں کو روک دیا, اللہ نے زمین کو روکا, اللہ نے رات کو روکا, اللہ نے دن کو روکا, اللہ نے آفتاب کو روکا, اللہ نے چاند کو روکا, اللہ نے ستاروں کو روکا. اللہ نے کہا آج کوئی اپنا کام نہیں کرے گا, سارا نظام رکا رہے گا, سب ایک ہی کام کریں گے, میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرتے رہیں گے. خیر میرے دوستو, یہ تو پہلا موقع تھا جس میں ہمارے نبی کی شان کا پتہ چلا. اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جب ہمارے نبی کے قدم کو چوما, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے قدم کو کس نے چوما؟ نہیں بولو کس نے چوما؟ حضرت جبرائیل. اور ساتھ میں وہ 70,000 فرشتوں نے بھی قدم مبارک کو چوما. لیکن ہمارے نبی نے جب جبرائیل کو پوچھا اے جبرائیل تم نے میرے قدم کو چوما, اللہ کے حکم سے چوما, لیکن کیا ہوا حضرت جبرائیل نے وہ جملہ فرمایا, کہا میرے پیارے نبی پہلی مرتبہ میں نے آپ کے قدم کو چوما, اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی. ابھی تو یہ سفر کی شروعات ہے. بولو یہ تو سفر کی شروعات. ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت جبرائیل. جلدی جلدی بولو نا, حضرت جبرائیل. اور انگلیوں پر گنتے جاؤ ہمارے نبی کہاں اور کیسے سفر کیا. اصل میں ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نا کہ ہمارے نبی کا سفر ہوا, ہاں تو کچھ تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آسمان کا سفر ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بیت المقدس کا سفر ہوا. ارے میرے دوستو, کاش کہ ہمیں تفصیل معلوم ہوتی کہ ہمارے نبی کا سفر کیسے ہوا. حضرت جبرائیل علیہ
الصلاۃ والسلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، بولو ساتھ میں چلے. اور کس پر چلے میرے دوستو؟ آج بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہے نا مارکیٹ میں، ہم لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے، بیٹھنے کے لیے تڑپ جاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے لیے ایک جانور لایا گیا، بولو جس کا نام ہے براق. بولو جس کا نام کیا ہے؟ براق. اللہ کی قسم میرے دوستو ایسا پیارا جانور ہمارے نبی فرمائے وہ براق تھا. براق کے معنی بجلی کے آتے ہیں. کہتے وہ جب ایک چھلانگ لگاتا تھا جہاں تک ہماری نظر پہنچتی تھی اس سے آگے اس کا قدم جا کے پڑتا تھا. اتنا پیارا سواری، بولو اتنی پیاری سواری. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں اور بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. ارے کعبے سے سفر شروع ہو گیا، بولو کعبے سے سفر شروع ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر شروع ہو گیا. ارے یہ سواری چلتی گئی، کھجور کے باغات نظر آئے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے، کھجور کے باغات اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی ٹھہر جاؤ، یہاں ہمیں رکنا ہوگا. اب وہ کھجور کے باغات اور پہاڑ، ہمارے نبی جیسے سواری سے اترے حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکع رکعتین. اب 2 رکعت نماز پڑھے. یہ سننا ہمارے آقا ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھی. بولو کتنی رکعت ہوئی؟ 2 رکعت ہوئی. جیسے 2 رکعت ہو گئے ہمارے نبی نے پوچھا لیکن جبرائیل یہ ہے کیا؟ یہ کھجور کے باغات، یہ پہاڑ، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام یثرب ہے، لیکن ایک زمانے کے بعد میرے محبوب آپ آؤ گے اس کا نام مدینہ ہو جائے گا. تو پہلا سٹاپ جو مکے سے ہوا کہاں پر ہوا ہے؟ بولو نا کہاں ہوا؟ اس زمانے میں نام تھا یثرب. بولو کیا نام تھا؟ یثرب. لیکن ہم اس جگہ کا نام کیا بولیں گے؟ مدینہ منورہ. وہاں ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعت. اب سننا آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی پھر سواری پر سوار ہو گئے. ارے وہ سواری چلتی گئی یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے. وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام ہے مدین. بولو یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مدین. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے. بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. پہلے کہاں پر ٹھہر گئے؟ مدینہ. پھر کہاں پر ٹھہرے؟ مدین. اب تیسرے پر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. بڑی پیاری جگہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کو لے کر چلتے گئے. ارے وہ براق سواری چلتی گئی یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے جا کر رک گئی. ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی کتنی رکعت، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی. 6 رکعت ہو گئی. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اپنے اللہ سے بات چیت کرتے تھے، جس کو کہتے کوہ طور. بولو کیا کہتے؟ کوہ. یعنی ہمارے نبی کعبہ سے مدینہ، مدینہ سے مدین، اور مدین سے کہاں پہنچ گئے؟ کوہ طور. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے. اے میرے پیارے نبی تم بھی یہیں پہ آ گئے ہو. چلو 2 رکعت ہو گئی. حضرت جبرائیل نے کہا چلو. ہمارے نبی نے کہا نہیں اب نہیں، آگے نہیں آنا. حضرت جبرائیل نے کہا کیوں نہیں آگے آنا؟ کہا یہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا. بولو میں بھی اللہ سے. حضرت جبرائیل نے کہا نہ وہ موسیٰ تھے، ارے وہ موسیٰ تھے جو یہاں آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا نہیں. بولو کبھی اللہ کو دیکھا نہیں. آتے تھے حضرت موسیٰ بات کرتے تھے اللہ سے مگر اللہ کو دیکھا نہیں. اے میرے نبی میرے ساتھ میں چلو، ہمیں تو آج وہ جگہ پہ جانا ہے جہاں ایک طرف اللہ ہوگا تو ایک طرف محمد ہوگا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ بولو نا کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی نا. اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمارے نبی کو لے کر چلے. ایک بڑا میدان آ گیا جس میدان کا نام عربی میں بیت اللحم. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت اللحم. اور انگریزی میں کہتے ہیں یروشلم. وہ جگہ پر ہمارے نبی پہنچے. ایک جگہ تھی، کونا تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نبی یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. سنو پڑھی اور پڑھنے کے بعد پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ؟ سننا کیا فرمایا. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کے پیٹ سے حضرت موسیٰ، حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. آپ سب کو معلوم ہے حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ آئے اور بغیر ابا کے آئے. ہمارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. بولو کتنی رکعتیں ہو گئی؟
8 रकातें हो गई। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस सवारी पर बैठे। सुनना, हमको ये मस्जिद में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हज़रत जिब्रील बैठे और चले चले लंबे ज़माने तक चले चले, एक मस्जिद के पास आ गए। बोलो किसके पास आ गए? एक मस्जिद के पास आ गए। अपनी सवारी, भाई सवारी जो थी ना, जैसे हम लोग भी भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर आते तो पार्किंग कर देते, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी अपनी सवारी को बांधा और हमारे नबी को कहा ये मस्जिद है, चलो आपको 2 रकात नमाज पढ़ाना है। बोलो 2 रकात नमाज। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ाना है। कहा हाँ, अब तक पढ़ने का काम किया, अब अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि पढ़ाने का मुसल्ला आपके सामने आ गया। अब ये हज़रत जिब्रील आए और मस्जिद में आए। भाई मस्जिद फुल पैक। अरे बोलो मस्जिद, जैसे हमारे जुमा में कैसा मस्जिद पैक होती, मस्जिद पैक, यानी पांव रखने की भी जगह नहीं, अंदर पांव रख, इतनी मस्जिद पैक। और जितने बैठे हैं सब खूबसूरत खूबसूरत नजर आते। बोलो सुभान अल्लाह। और सबके सफेद कपड़े हैं, सबके सर पर सफेद इमामा है। और कितने तो ऐसे बैठे हैं कि ऐसे पानी का कतरा टपकता है, ऐसा लगता अभी गुसल करके आए हो। हमारे नबी अंदर आए और देखा कि पूरी मस्जिद पैक है, तो पीछे बैठने लगे। हज़रत जिब्रील ने कहा बैठना नहीं, आपको नमाज पढ़ाना है, आप तो इमाम है, आपको आगे जाना। हमारे नबी ने फरमाया ये जगह नहीं है, पांव रखने की जगह नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया पांव रखने की जगह नहीं। हज़रत जिब्रील ने फरमाया मेरे नबी आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओगे, अल्लाह खुद जगह बनाता चला जाएगा। अब जब हमारे नबी आए हैं ना, जितने लोग बैठे थे ना, आधे इधर, बोलो जमीन बढ़ी, आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, दरमियान का रास्ता खाली हो गया। अरे हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमारे नबी आगे बढ़ रहे थे और आवाज आ रही थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अज़ान की आवाज आ रही। हमारे नबी आगे बढ़ रहे, इमामत के मुसल्ले पर गए, रो रो कर हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। 2 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, आंखों में आंसू थे। कहा जिब्रील ये कहां हूं मैं, कहां पर हूं, ये कौन सी जगह? हज़रत जिब्रील ने कहा ये बैतुल मुक़द्दस। बोलो सुभान अल्लाह, अल मस्जिदुल अक्सा, बोलो ये बैतुल मुक़द्दस है। तो हमारे नबी ने कहा बैतुल मुक़द्दस है, ये तो नबियों ने बनाई है, वो मस्जिद में मैं आया हूं, लेकिन ये सब कौन है, ये मेरे पीछे कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम आपके पीछे हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा, जितने पैगंबरों को भेजा, अल्लाह ने सबको पीछे खड़ा कर दिया, बता दिया हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी की शान तो देखो ना। मैं एक तो जिब्राइल ने कदमों को चूमा, बोलो चूमा कि नहीं चूमा? और जब कदमों को चूमा ना तो फरमाया जन्नत में जो खुशबू न मिली आपके कदमों में मिली। और यहाँ हमारे नबी हमारे इमाम नहीं बने, सारे नबियों के जो नबियों का इमाम होगा वो हमारा कितना बड़ा इमाम होगा। बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहाँ तक का सफर हो गया? जमीन। बोलो ये कौन सा सफर हो गया? जमीन का सफर। इसको कहते हैं इसरा। बोलो इसको कहते हैं इसरा। अब कौन सा सफर शुरू होने वाला? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, कौन सा सफर शुरू होने वाला? आसमान का। सुभान अल्लाह बोल दो। अभी तो सवारी भी नहीं है, बोलो अभी सवारी नहीं है। अब तो अल्लाह का हुक्म है, जिब्राइल लेकर आओ, मेरे महबूब को लेकर आओ। और मालूम नहीं कौन सी नूरानी सीढ़ी होगी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे नबी को लेकर आओ, 7 आसमानों को पार कराओ। जब 7 आसमानों को पार करने की बात आई ना तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल कैसे जाएंगे, ये 7 आसमानों पर क्या करेंगे? जिब्राइल ने कहा फिक्र मत करो, हर आसमान पर अल्लाह ने एक नबी को रखा है जो आपकी मुलाकात का इंतजार करता है, आपकी मुलाकात का। अब आप लोगों को मालूम है ना आसमान कितने? बोलो ना आसमान कितने? साथ में बोलो ना आसमान कितने? 7। और हर आसमान पर एक नबी। कौन से नबी? आप लोग उंगली पर गिनते जाओ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर गए, हजरत ईसा से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर गए, हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर गए, हजरत इदरीस से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर गए, हजरत हारून से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर गए, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और आखिरी आसमान पर पहुंचे तो सैयदना हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। कितने आसमानों को पार कर लिया? अच्छा आपको एक अजीब बात बताओ, देखो वक्त है तो बता रहा हूं। हमारे नबी जब कहां पहुंच गए? बोलो कहां पहुंच गए? 7 आसमानों को पार कर गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने हाथ उठाकर कहा अल्लाह मैं 7 आसमानों को पार कर गया। अल्लाह ने कहा सामने देखो, सामने देखो। हमारे नबी ने सामने देखा तो काबा। अरे बोलो सामने देखा तो काबा तो नीचे था। बोलो काबा तो
تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کعبہ تو وہاں مکے میں تھا. اللہ نے فرمایا یہ میری عزت و جلال کی قسم وہ زمین کا کعبہ ہے یہ آسمان کا کعبہ ہے. بالکل وہی شکل کا وہ زمین کا کعبہ یہ آسمان کا کعبہ. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کے پاس گیا, اس کا نام ہے البیت المعمور. بولو آپ کو معلوم ہے کتنے کعبے ہیں؟ 2. ایک زمین کا کعبۃ اللہ اور ایک آسمان کا 7ویں آسمان پر. کیا نام ہے؟ البیت المعمور. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. ہمارے نبی فرماتے 7 آسمانوں کے اوپر میں نے کعبہ دیکھا. ایک زمین کا کعبہ تھا جسے بیت اللہ کہتے, ایک آسمان کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے. ہمارے نبی فرماتے میں آسمان کے کعبے کا طواف کیا. بولو آسمان کے کعبے کا. اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہاں طواف کی سسٹم کیا ہے؟ بھائی زمین پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا انسان جنات طواف کرتے ہیں, آسمان کے کعبے کی سسٹم کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا میری قسم یہ آسمان کا کعبہ ہے, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جس نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. اس سے سوچو وہ کعبہ کیسا ہوگا. لیکن ہمارے نبی جلدی جلدی بتاؤ نا کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ ہاں وقت نہیں, ورنہ ہر آسمان پر کیا ہوا وہ بھی سننے جیسا. لیکن خیر ہمارے نبی کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ 7واں آسمان. اب ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تو بہت اوپر آ گیا. اللہ کا اتنا پیارا جملہ, میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا, 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو نا کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ ارے ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے. بولو حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے, پہلی جنت کو پار کیا. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ 8 جنتوں کو پار کرنا. ہمارے نبی نے پہلی جنت کو پار کیا, پھر جنت النعیم, نمبر 2 جنت النعیم کو پار کیا, نمبر 3 جنت عدن کو پار کیا, نمبر 4 جنت خلد کو پار کیا, نمبر 5 جنت سلام کو پار کیا, نمبر 6 جنت المقامہ کو پار کیا, نمبر 7 جنت الماوا کو پار کیا, اور اللہ کی قسم 8ویں جنت ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. اور جنت الفردوس کو جب پار کیا نا تو ہمارے نبی نے خود دیکھا. کس کو دیکھا؟ جنت تو کہا اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے, اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے. اللہ نے کہا ہاں 7 جنتوں میں جو کمال ہے نا اس کو کئی گنا بڑھا کے ہم نے اس میں کمال رکھ دیا ہے. کس میں؟ بولو کس میں؟ ارے ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ یہ تو بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے کہا میری قسم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بہت اچھی جنت ہے. ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ یہ کس کو دینا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب فکر مت کر تیرے امتیوں کو دینے والا. بھائی وہ جنت الفردوس جو ہمارے نبی نے پار کی رجب میں کس کی ہے؟ ارے بولنا بھائی شرم کا کو کرتا, بولو نا کس کی ہے؟ اپن دوسروں کی زمین نہیں چھوڑے یہ تو اپنی ہے. بولو نا یہ جنت الفردوس کس کی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا ہمارے نبی کو جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کی امت کی ہے تو ہمارے نبی نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا جنت الفردوس تو بہت اچھی ہے کس کی ہے؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی تجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں, تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں. یہ جنت بھی بڑی ہے, جب نبی بڑے ہیں قرآن بڑا ہے, تیری امت بھی بہت بڑی ہے تو جنت بھی دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا, اس لیے جنت الفردوس کو پار کر رہے نا, تیسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا یہ جنت, یعنی امت یاد آ رہی ہے. بولو کون یاد آ رہی ہے؟ امت. کیا اللہ یہ اتنی بڑی جنت اللہ کس کو دینے والا؟ ہاں اللہ نے لکھ کر ہی دے دیا کہ میرا نبی آج فیصلہ کر دیا یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. ہے نا اللہ نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا آج. بھائی جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنے کا؟ اسی میں لکھا ہوا ہے, اسی سورہ کہف میں لکھا ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے اچھے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. چلو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. تو بولو ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کو پار کیا. اب میں سب واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک واقعے پر جا رہا ہوں. ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے. ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ آواز نہیں آ رہی, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کس پر پہنچ گئے؟ عرش پر. ارے کوئی کسی کے گھر پہ جاوے تو کچھ لے کے جانا چاہیے نا. بڑے کنجوس ہے بھائی عبدالرؤف, دیکھو سب کیسا دیکھ رہے. ارے ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ عرش کا آسان ترجمہ علماء کہتے ہیں اللہ کی آفس.
ارے آج آپ نے بلڈروں کی آفس دیکھا ہوگا، کیسی آفس، کہیں سے کافی نکل رہی ہے، کہیں سے لیمن ٹی نکل رہی ہے، کہیں سے چائے نکل رہی ہے، اور کہیں ایئر کنڈیشن چل رہا. ہم جیسے جب گرمی میں جاتے ہیں نا تو بھلے کچھ خریدنا نہ ویسا ہوتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ یہاں پہ آرام ہی کرے. تو جب آج کا 2% کا مالدار اس کی آفس اتنی شاندار ہے تو اللہ جل جلالہ کی آفس کا کیا عالم ہوگا. نور ہی نور، بولو نور ہی نور، اتنا نور کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو دور ہی کھڑے ہو گئے. ارے ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو نا، اللہ کا عرش آ رہا ہے، اللہ کا عرش آ رہا. حضرت جبرائیل نے کہا نا، اگر ایک پر بھی آگے بڑھاؤں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر برباد کر دے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. آپ ہی اول ہے، آپ ہی آخر ہے. بولو نا جلدی بولو نا، ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. میں اسے سنانے جا رہا ہوں کہ یہ سب واقعہ ہم کو معلوم ہے. جو واقعے پر میں آ رہا ہوں نا آپ کو یاد بھی ہے، میرے ساتھ میں پڑھو گے. لیکن پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے. نہیں، ساتھ میں بولو نا کہاں پر پہنچ گئے. جیسے ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، نور ہی نور، نور ہی نور، تجلی، روشنی، رونق. ہمارے نبی داخل ہوئے، ہمارے نبی نے پہلا جملہ کہا، ارے ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف نبی ہے. ہمارے نبی نے وہ جملہ فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. پڑھتے ہو نا نماز میں؟ ارے نماز میں پڑھتے نا، اس کا کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اے اللہ التحیات للہ، آج تک میں نے زبان سے جتنی عبادتیں کی ہے اللہ سب تیرے واسطے کی ہے. والصلوات، اے اللہ میں نے بدن مبارک سے جتنی عبادت کی ہے وہ بھی تیرے واسطے کی ہے. والطیبات، اللہ جتنا میں نے مال سے عبادت کی ہے اللہ وہ بھی تیرے واسطے کی ہے. بولو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یعنی ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ تن من دھن اللہ سب آپ پر قربان کر دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کو اتنا پیار آیا، میرے نبی نے تن من دھن سب قربان کر دیا. ہمارے نبی نے، اللہ نے کہا میرا پیارا نبی ساری سلامتیں تجھے عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آج تجھے رحمت للعالمین بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور ساری برکتیں تیرے قدم پہ نچھاور کروں گا. تو چاہے گا جہاں قدم رکھے گا وہ حصے کو سونے کا بنا دوں گا. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا ساری سلامتیں محمد تجھے عطا کر دی، ساری رحمتیں تجھے عطا کر دی، ارے ساری برکتوں کا تجھے مالک بنا دیا. اچھا ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں، سلامتی بھی میری، رحمت بھی میری، بولو برکت بھی. اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ اگر مجھے دیتا ہے تو میرے امتیوں کو بھی دے دینا. وہ معراج کا صدقہ ہے کہ آج سلامتی ہم کو ملی ہے، ورنہ حالات اتنے خطرناک ہے اور گناہ اتنے خطرناک ہے اللہ کب کا ہم کو برباد کر دیا ہوتا. لیکن وہ معراج پہ ہمارے نبی کی دعا کام آ رہی ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے، پی رہے، ہزاروں گناہ کر رہے. ارے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، موبائل پہ ننگی لڑکیوں کو نچاتے ہیں. ارے میرے دوستوں ہم موبائل میں وہ زنا کرتے ہیں جو بڑے بڑے گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا، ارے بولو پیاسا تڑپایا. یہ معراج کی دعا کی برکت. پڑھو نا ہمارے نبی کو امت یاد آ گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی ہمیں بھی عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے. کتنے جملے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. وہ دور کون کھڑے تھے؟ ارے بولو کون سا فرشتہ کھڑے تھے؟ حضرت جبرائیل آئے تو نہیں تھے لیکن آواز سنی، وہیں پر کھڑے کھڑے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پہلا جملہ پڑھو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہمارے نبی نے اللہ کو دیا. اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی، کہا میرا نبی نمازیں لے کر جائے گا، التحیات بھی لے کر جانا. التحیات پڑھے گا تیرا امتی تو نماز پوری ہو جائے گی. اسی لیے حدیث میں لکھا کہ جب تشہد پڑھو گے تب نماز پوری ہوگی، اس کے بغیر نماز پوری ہونے والی نہیں ہے. تو خیر میرے دوستو ہمارے نبی کو امت یاد آئی نا. اب ایک خلاصہ کر لو بھائی، ٹائم ختم ہو رہا. محبت کرتے ہیں ہم لوگ نبی سے؟
اتنا بڑا نبی جن کے تلوے کو، تلوا سمجھتے ہو نا، یہ تلوا یہ تلوے کو جبرائیل نے چوما تو جبرائیل نے کہا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی. ارے بولو نا، جنت میں جو خوشبو نہ ملی وہ تلوے میں ملی. اور ہمارے نبی بیت المقدس گئے، اللہ نے کہا سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرا محمد سب کا امام ہوگا. اور جب عرش پہ گئے تو امت کو یاد کیا، سلامتی ہمارے واسطے مانگی ہے. اس نبی سے محبت کرتے ہو؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھٹافٹ دے دو. یہ ہمارے نبی کا جو تلوا ہے، تلوا اس میں خوشبو جنت سے، بولو نا جنت سے زیادہ، پھر بولو نا جنت سے. ارے آپ ایک عقل میں آنے والی بات ہے، جس کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے دوستوں محبت کرتے ہو نا نبی سے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر لو نا، بات پکی ہو جائے. بھائی بہت لمبے زمانے کے بعد ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا کریں گے؟ نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تھی. تو پروردگار کی قسم چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ بھائی ہمت سے بولو نا، پسند ہے؟ نہیں سمجھے؟ مولانا عبدالرؤف یہ چوک بازار بھاگا چلا یہاں کا بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. دیکھو 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 دیکھو، کسی اور کی ہیرے گھیرے کی شادی ہوتی نا، چاچا کے لڑکے کے لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئے نا، تو اس میں ٹی شرٹ اور جینس پہن کے جاتا، ایسا جاتا مولانا عبدالرؤف. کبھی ہمارے جیسے کو تو شک ہو جاتا نکاح اس کا تو نہیں پڑا نکاح. اور یہاں دیکھو اللہ کے گھر میں ہے تو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، رومال نکالا باندھا. اور کتنے لوگ تو مسجد کے جو ٹوپا ہوتا ہے نا پٹ کر کے پہنا. اور یہاں جمعہ کی نماز میں یہاں چلا. اب کب آئے گا؟ آتی جمعہ. میرے دوستو شرم کرو ہمارے نبی کی شان میں. آج ہمارے اوپر حالات آئے، بولو حالات آئے کہ نہیں آئے؟ ارے حالات آئے میرے دوستو. جب نوٹ بندی کا زمانہ آیا تب ہمارے اوپر حالات آئے. اس کے بعد میں پرسنل لا کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے بدل دو، عدت کے مسئلے بدل دو، خلا کے مسئلے بدل دو، عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا. ہمارے اوپر حالات آئے. اور آج سب سے بڑا حال یہ آیا مسجد سے اذانوں کو بند کر دیا جائے. میرے دوستو یہ کوئی حالات لاتا نہیں ہمارے اوپر. کسی کے باپ کی کیا ہمت جو اسلام کو چھیڑے. بھائی اسلام کی حفاظت تو اللہ آسمانوں پر کرتا ہے. کسی ہم کہتے ہیں نا حکومت کا معاملہ جھوٹا ہے. حکومت میں کوئی طاقت نہیں، سپریم کورٹ میں کوئی طاقت نہیں، ہائی کورٹ میں کوئی طاقت نہیں. ارے کسی کی کیا مجال ہے جو اذان کو رکاوے؟ وہ اذان جس کے لیے حضرت بلال نے ہزاروں آنسو بہائے تھے، وہ اذان جو مکے میں ہوئی فتح مکہ کے موقع پر. میرے دوستوں کسی میں کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں. اصل معاملہ یہ کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم اگر ہم نمازی ہوتے نا ہماری اذان پر کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا. لیکن یہ آگے جمعہ بھاگا تلاؤ کی مسجد بھر گئی. فجر میں کہاں مر جاتا ہے؟ کہاں موت آتی ہے فجر میں؟ کیوں فجر میں موت آتی ہے؟ اور پھر کہتا اس نے اذان کے خلاف آواز اٹھائی. ارے وہ تو غیر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے اذان کے بارے میں ایل پھیل بولتا ہے. تو نے تو کلمہ پڑھا، تو نے تو فجر کی اذان سنی، تو مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو ہم نے سارا معاملہ بگاڑا ہے بھائی. اس لیے میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا. مجھے عبدالرؤف اجازت ایک واقعہ کہ تیرے کو دیکھتا ہوں نا میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. تو ایسا آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ ختم کرے گا. میں ختم کر دوں گا. ایک واقعہ بتاؤ. جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا؟ بس اتنا سن لو، بات ختم. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا، حضرت عثمان. ارے جلدی بولو نا، واقعہ ختم. بولو نا، نام سنا، بولو کون؟ حضرت. مالدار تھے نا، بہت مالدار تھے. ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے کروڑوں ابجو پتی تھے. بولو کون؟ حضرت عثمان. ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے، مدینے پاک کا واقعہ ہے. ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول سب رو رہے، کیا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا، کہا 24 گھنٹے ہونے آئے، پانی پینے کو نہیں ملا ہے. ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی پینے کو نہیں ملا ہے. اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے، ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں؟ باہر تو کنواں ہے. ارے باہر کنواں ہے، اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں، لے کے جاتے، کپڑے دھوتے، برتن مانجتے، پانی کیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا، وہ کنواں یہودی کا ہے.
ارے بولو کس کا ہے کنواں؟ اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے، مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا، اس لیے ہم کو پانی، اور وہ مالک ہے، ارے وہ مالک ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے، کلمہ والا پانی۔ حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، بولتے نا، وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر، بتاؤ کنواں خریدنا ہے، تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے؟ کہا قیمت تیری ہوگی، ادا کرنا مجھے ہوگا۔ اس لیے عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی سمجھ گیا، وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا۔ آخر میں یہ سودا ہو گیا، بڑی قیمت پہ سودا ہوا، آدھا کنواں تیرا آدھا کنواں میرا، یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے، ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے، ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے، 50% کنواں تیرا، 50% کنواں۔ بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے اور برتنوں کے برتن 2-4 صحابہ کو لیا، برتنوں کے برتن بھرے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ، کوئی صحابہ کو کہا صحابہ کو، آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے۔ جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا، ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے، ارے سب نے پانی پیا، عثمان مجھے بھی دے دو، لا عثمان مجھے بھی دے دو، میں بھی پانی پیوں۔ جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عثمان نے پیالہ کھینچ لیا۔ ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے؟ ہاں مجھے نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے؟ عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہونٹ مصطفیٰ کے ہوں گے، ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہونٹ مصطفیٰ کے ہوں گے۔ آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا، آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا، پلاتا جائے۔ چلو یہ اتنی بات یاد رکھو، ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا، کس طرح پلایا؟ ہاتھ عثمان کے تھے اور ہونٹ مبارک کس کے تھے؟ نبی کے تھے۔ چلو پانی پی لیا، سب بیٹھ گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا۔ کہا کیا بتایا اللہ نے؟ کہا مجھے حوض کوثر ملے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی گرمی کا عالم ہوگا، چلچلاتی گرمی ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا، حوض۔ ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے نبی نے فرمایا، سنو اب آخری بات سن لو، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا، میں کھڑا رہوں گا، جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ارے وہ پانی کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا، ابو بکر یہاں ہوں گے، عمر یہاں ہوں گے، پھر بولو ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے۔ میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا، میرے امت کو پلاتا جا، میری امت کو پلاتا جا، عمر تو بھی امت کو پلاتا جا، عمر امت کو پلاتا جا، عمر امت کو پلاتا جا۔ یہاں سے ابو بکر پلائیں گے، یہاں سے عمر پلائیں گے۔ عثمان تو سامنے سے آئے گا، عثمان تو سامنے سے آئے گا، اور جب تم میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔ دعا کرو وہ سب ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ بولو آمین، بولو آمین۔ ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔ زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا، ہونٹ مصطفیٰ کا تھا، قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ مبارک عثمان کے ہوں گے۔ جیسے محبت کرتے نا ویسے انعام بھی ملتا ہے۔ میرے کو پورا مجمع بولے گا نا، میرے کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میں ایسی بات آج کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم جگہ پر کرتا ہوں، لیکن آج ہمیں ہمارے آقا، بولو نا پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ اور صحیح میں یہ مضمون نہیں آنے والا تھا، میں دوسرے مضمون پہ جانے والا تھا، لیکن قاری قمر صاحب کہاں گئے؟ چلے گئے وہ بھی، قاری قمر الاسلام صاحب، وہ میرے بہت ہی پیارے پیارے، میرے بچے جیسے بہت پیارے ہیں۔ انہوں نے اخیر میں جو نعت پاک پڑھی نا، ایسا لگا جیسے ہم سب کو مدینہ پہنچا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ان کا ایک جملہ کتنا پیارا تھا کہ، اور یہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں، یہ بہت پیارا ان کا جملہ تھا۔ ہم مکہ نہیں جا سکتے، ہم مدینہ نہیں جا سکتے، کوئی ہمارے واسطے کھیل تو نہیں ہے کہ رات کو یہاں پہ کونٹائی میں اور صبح میں مکہ پہنچ گیا اور شام کو مدینہ پہنچ گیا، لیکن ان کا وہ نعتیہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ پیارے نبی ہم روز تو آپ کی ملاقات نہیں کر سکتے، ہم روز تو مکہ نہیں آ سکتے، ہم روز تو مدینہ نہیں آ سکتے، لیکن پیارے نبی آپ تو ہمارے خواب میں آ جاتے ہو نا۔ بولو سبحان اللہ۔
اس لیے میرے پیاروں ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کو ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے جانا. لیکن سب سے پہلے میرے کو بتاؤ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. ساتھ میں بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے, یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اچھا اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے. کون ٹائم میں ہے جنت ہے. ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے. میرے کو کسی نے پوچھا ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات. کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے. اس لیے کوئی جانے کا سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, اچھا لگے تو بھی بیٹھنا, نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا. لیکن ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورہ رحمان. بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا, 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے؟ دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. انسان پیدا ہونے والا مٹی سے, جنات پیدا ہونے والا. آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا. چلو انسانوں کی باری تھی, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا. آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں, آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے. اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں. تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا, اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا. دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے. بولو کتنی چیزوں سے؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. آج یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جانا. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ, اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, میمونہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, طابہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے مٹی مبارک, بولو مٹی مقدس مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ. سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے, ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر. ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں. بولو نا, ارے جنات نہیں, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات بھی کرتے ہیں, لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ
तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्ते वो फरिश्ते हैं कभी अल्लाह की नाफरमानी न करे, अल्लाह जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जाए। पूरा मजमा बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जाओ सबसे पहले उस जमीन पर जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आ जाओ। तो सबसे पहले जिब्राइल क्या लेकर आए? बोलो मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस मिट्टी। क्या बोलोगे? चलो ये कितनी चीज हो गई? एक। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल 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 जाओ 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 जन्नत में जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जल्दी जल्दी जिब्राइल जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जिब्राइल जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का मुश्क लेकर आ गए। अब बोलो कितनी चीजें जमा हो गई? आवाज से बोलो ना, कितनी चीजें जमा हो गई? फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जाओ ना, फिर जन्नत में जाओ और जन्नत का जाफरान लेकर वापस आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। अब कौंटाई वाले बोलो कितनी चीजें जमा हो गई? फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जन्नत में जाओ और जन्नत का काफूर, काफूर अरबी में यानी जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। ए मेरे दोस्तों, अगर हमको आज खुशबू मिलती है कितना अच्छा लगता। कसम खाकर बोलो जन्नत की खुशबू कैसी खुशबू होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का काफूर यानी खुशबू वाली लकड़ी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए और काफूर लेकर आए। अब कौंटाई वाले बोलो कितनी चीजें जमा हो गई? फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल सुनो, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल अरबी जबान है, मतलब जन्नत का पौधा लेकर आ जाओ, जन्नत की ताजा ताजा घास लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल जन्नत में गए और जन्नत का सुम्बुल लेकर आ गए। अब मेरे प्यारे बोलो हजरत जिब्राइल कितनी चीजें लेकर आ गए? उंगलियों पर गिनते जाना। सबसे पहले हजरत जिब्राइल मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस मिट्टी लेकर आ गए। नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आ गए। नंबर 3 जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। नंबर 4 जन्नत का काफूर लेकर आ गए। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल लेकर आ गए। मेरे कौंटाई वालों साथ में बोलो ना, कितनी चीजें जमा हो गई? अब सुनना, 5 चीजों के बाद अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में नहरें बहुत है। आप भी बोलो सुभान अल्लाह। बोलो जन्नत में नहरें कोई गिन नहीं सकता, इतनी नहरें जन्नत में। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम जिब्राइल जन्नत में बड़ी बड़ी 3 नहरें हैं। कौंटाई वाले याद रखो, जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें कितनी है? 3 नहरें, जिसमें पहली नहर का नाम है माइन। बोलो क्या नाम है? नहीं आप साथ में बोलोगे ना, क्या नाम है? माइन। कुरान करीम में उसका जिक्र आया, 27वें पारे में जिक्र आया। अल्लाह ने फरमाया बि अक्वाबि अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में मैंने एक नहर बनाई है। पूरा मजमा बोले ना उस नहर का नाम क्या है? अभी तक जिब्राइल कितनी चीजें लेकर आए थे? अल्लाह ने फरमाया जाओ ये माइन वाली नहर पे चले जाओ। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ, मैंने जन्नत में जो माइन वाली नहर बनाई है उस माइन वाली नहर पे चले जाओ और माइन वाली नहर का पानी लेकर आ जाओ। कितनी चीजें हो गई? अब फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अब दूसरी नहर पे जाओ, बहुत बड़ी नहर है, जन्नत की बहुत प्यारी नहर है जिसका नाम है सलसबील। साथ में बोलो क्या नाम है? सलसबील। साथ में बोलो सलसबील। 29वें पारे में अल्लाह फरमाता आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल ये भी एक नहर है, सलसबील नाम की नहर है, वहां पर चले जाओ और वहां से भी पानी लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल सलसबील का भी पानी लेकर आ गए। अब पूरा मजमा बोले कितनी चीजें जमा हो गई? 7। अब बाकी रही आखिरी चीज। तो अल्लाह ने क्या फरमाया जिब्राइल जन्नत की जो सबसे बड़ी नहर है, कौंटाई वालों आप लोग भी सुनो, जन्नत की सबसे बड़ी नहर जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है?
یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی، بہت عجیب ہوگی یہ نہر، اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام، اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی، کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی، کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی، کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے، بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق۔ نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو، کیا نام ہے؟ رحیق۔ یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، 30واں پارہ یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ۔ اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی، اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی۔ تو ساتھ میں بولو الحمدللہ، اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ۔ تو حضرت جبریل، حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبریل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبریل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے، اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ میں ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا، سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ، ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس، میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا۔ اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا، اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی کا جسد اطہر، جسم اطہر، بدن مبارک تیار ہوا، ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ چلو نمبر 2 جنت کا مشک، ارے بولو نا جنت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے، سننا، اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے، اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے، میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی، خون مبارک کہے گی، لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک، وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا، میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا۔ اسی لیے آپ کو ایک واقعہ سناؤ، سنیں گے واقعہ، سنیں گے یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ بھائی، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے، پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ۔ آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے، انگلش میں کپنگ بولتے، اردو میں پچنا لگانا بولتے، عربی میں ہجامہ بولتے، ہجامہ۔
وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا, جو خون مبارک نکلا, بولو جو خون مبارک نکلا, اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. بولو اس کو پیالے میں جمع. اچھا وہ پچنا لگانے والے چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے, سننا برابر, ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے, پیالہ ہے, ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن بالکل جوان ہے, بالکل جوان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ, ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, ہاں لبیک اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے. جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ. بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو. بھائی پیالہ مجھے لا کر دو, جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے, انہوں نے وہ پیالہ لیا, تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے, اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے. بولو اس کو دفن, کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے, ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں, کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو زور سے دوڑ لگائی, دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے. بولو سارا خون مبارک, بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے. اور اب بہت دور نکل گئے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ. تو وہاں سے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا, یہ میں پیالہ لے کر آیا, میں نے پیالہ لے کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا عبداللہ دفن کر کے آئے. ارے بولو نا دفن. تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا اب کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا, کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک, جو لہو مبارک نہیں ہے جنت کا مشک ہے, وہ تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے, رو کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول, وہ ہمت نہیں ہوئی دفن کرنے کی. وہاں کونے میں گیا, پی لیا, اس میں پانی ملایا, پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا. اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو, لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا, محبت کے ساتھ میں نے پی لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا, ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو, اے دنیا والوں گواہ رہو, جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا, یعنی جنت کا مشک آ گیا. اب جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا. سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا, تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام. بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا, بولو جنت کا مشک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی, ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہے, اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی, حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟
پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے. کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، پانچویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل. اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے. آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے. اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا. کون پانی منگوایا؟ معین کا. پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا. پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا. اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا. وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کی 3 نہروں کا پانی. اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے. ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے. ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے. نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے. اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے. تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے، بولو محبت کرتے ہیں. ایک آواز میں بول دو نا، میرا کام ہو جائے گا. ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے. سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم. دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے. بولو زمین پر پیدا. اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان ہو. نہیں جنت میں بھی نہیں. بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا. اور پورا مجمع بتائے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر. اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا. بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذا قال ربك للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں، حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، بچپن بھی نہ ملا. اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے. کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا حضرت آدم زندہ. ابھی بھی آواز نہیں آنی. بولو حضرت آدم زندہ.
اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو, بہت کمال کی بات ہے, حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم, ارے ہمارے بابا آدم, ارے ہمارے بڑے حضرت آدم, اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے, آپ کی ماں نہیں, آپ کے ابا نہیں, آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا, آپ کو بچپن نہیں ملا, اللہ نے روح پھونکی, آپ زندہ ہو گئے. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا, میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے, اللہ نے روح پھونکی, زندہ ہو گئے, اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. حضرت آدم علیہ السلام, آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گننا شروع کرنا, 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفس کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سر. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت. اچھا جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا, نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا, نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا بھائی, ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا, چاہیے ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا, حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں, بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا
بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے, آنکھوں کو کھولا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا. بھائی عرش کو دیکھا, ساتوں آسمانوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے درختوں کو دیکھا, حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے. بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے, ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں, ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا.